मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में अंपायर्स का जिक्र क्यों? कौन से 3 अंपायर्स आपको बताएंगे। वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। इसके अलावा आसमा जहांगीर ग्रुप को बहुत बड़ा धचका पहुंचा है। किसने धचका पहुंचाया है हम आपको बताएंगे थोड़ी देर तक। इसके अलावा हुकूमत ने अब तैयारी कर ली है, एक नहीं बल्कि 2 ड्राफ्ट तरमीम के लाने की। क्या क्या हो रहा है? मौलाना फजल रहमान के बारे में इमरान खान क्यों गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हैं, उन के बारे में इमरान खान का जो इस वक्त मौक़िफ़ तब्दील हुआ है क्यों, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तमाम तर इश्यूज़ हैं आईनी तरमीम के बाद जो पेश नहीं हो सकी। उसके बाद हुकूमत को तो सुक्की हुई है मगर सियासत में हलचल पैदा हो गई है। अब हम आपको बताते हैं सबसे पहले कि इमरान खान ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में 3 एम्पायर्स या 4 एम्पायर्स का जिक्र क्यों किया है, उनका क्या किरदार है। अडयाला जेल में इमरान खान ने आज गुफ्तगू की है 190 मिलियन पाउंड केस के बाद सहाफ़ियों से। तो उनसे बारहा सवालात पूछे गए मौलाना फजल रहमान के बारे में कि मौलाना फजल रहमान के बारे में आपका मौक़िफ़ तब्दील हुआ है, आप अच्छा सोचने लगे हैं, आपका क्या ख़्याल है। मौलाना का जो किरदार था 26वीं आईनी तरमीम को पार्लियामेंट में पेश होने से रोकने के हवाले से तो इमरान खान ने कहा एक मरतबा खामोशी इख्तियार की, फिर दूसरी की, तो फिर तीसरी मरतबा उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब दिया तो कुछ ख़ास बात नहीं की। तो उनका कहना है कि कुछ कह नहीं सकता मौलाना के बारे में। ताहम उनका कहना था कि जमहूरियत के लिए जो उन्होंने किया फ़िलहाल वो ठीक लगा हमें, उसको हम सराहते हैं, मगर मौलाना के बारे में कुछ कह नहीं सकते। मौलाना का किरदार JUI का किरदार सबके सामने है। मौलाना बड़े अच्छे ज़ीरक सियासतदान हैं मगर वो घाटे का सौदा कभी नहीं करते। मुशर्रफ दौर में MMA की हुकूमत हो, खैबर पख्तूनख्वा में या वफाक में अपोजिशन लीडर का किरदार और उनके किरदार की वजह से कैसे वो अपोजिशन लीडर पे भी बराजमान रहे, मगर KPK में अकरम खान दुरानी वज़ीर आला भी थे तो वहीं से उनका राइज़ हुआ। फिर काजी हुसैन अहमद के साथ मौलाना फजल रहमान की JUI ने क्या किया, उन्हें इस्तीफ़ों पर मजबूर किया, ख़ुद इस्तीफ़े नहीं दिए। इसके अलावा हर हुकूमत में मौलाना फजल रहमान घाटे का सौदा कभी करते ही नहीं। उनके पास मखसूस मवासलात की वजारत, हाउसिंग की वजारत और वफाकी मवासलात की जो वजारत है उसके ऊपर बदस्तूर इस वक्त उनके साहिबजादे जो है असद महमूद का जो है नाम लिखा हुआ है, तो लिहाजा उन्हीं के इंतज़ार में है। दूसरी बात रही हाउसिंग मिनिस्ट्री की, तो हाउसिंग मिनिस्ट्री में जो उनका सबसे ज़्यादा तकिया हुआ करता था वो PWD के ऊपर था, वो वज़ीर आज़म ने बंद कर दिया है। और ज़राए का यह कहना है कि शायद अगर मौलाना हाउसिंग और मवासलात के ऊपर राज़ी होते हैं तो वज़ीर आज़म जो है PWD की बंदिश का फ़ैसला वापस ले सकते हैं। ये सूरत हाल रही मौलाना फजल रहमान के बारे में। और मौलाना फजल रहमान की आज PTI के रहनुमा असद कैसर के साथ अहम मुलाकात हुई है। ज़हराने के ऊपर उन्हें अब बनीगाला अपने घर मदऊ किया था और अभी तक बातचीत जारी है। और अपोजिशन और हुकूमत यानी बिलावल भुट्टो जरदारी रोज़ाना 1 या 2 मुलाकातें मौलाना फजल रहमान के साथ कर रहे हैं कि वो राज़ी हो जाएं ताकि मिज़ाकी जमहूरियत को बचाया जा सके। इसके अलावा उन्हें काउंटर करने के लिए PTI भी मैदान में है। और इसके अलावा इमरान खान ने जो दीगर गुफ्तगू की है मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के हवाले से, तो उनका कहना था कि 4 अंपायर्स हुकूमत ने साथ मिलाए मगर फिर भी हार गई। यानी हुकूमत 26वीं तरमीम का मुजव्वज़ा जो ड्राफ्ट था वो कौमी असम्बली और सेनेट में पेश नहीं कर सकी और 3 रोज़ तक इजलास जारी रहा मगर हुकूमत को इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी करना पड़ा। लिहाजा उनका कहना था कि हुकूमत का मकसद ये था कि जो फ्रॉड इलेक्शन हुए हैं फरवरी 8 को, उसको उसकी धांधली से नज़र चुराना है, छुपाना है अवाम से, ताकि ये लोगों के सामने धांधली या बल्कि धांधला ना आ सके। इमरान खान ने कहा था कि 4 अंपायर में से 3 यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नवाजा जा रहा है।
تاکہ فراڈ الیکشن سے بچا جا سکے، اس کے جو رزلٹ سامنے آنے ہیں اس سے نظر چرائی جا سکے۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ حکومت پیچھے نہیں ہٹی ڈرافٹ سے، اور مجوزہ آئینی ترمیم کا مسودہ آئندہ کچھ روز بعد پیش ہو سکتا ہے۔ جب وزیر اعظم اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے واپس آئیں گے تو دوبارہ اجلاس بلا کر یہ مسودے پیش ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا عمران خان کو بھی یقین ہے کہ حکومت نے ٹیکٹیکل ریٹریٹ کیا ہے، پیچھے ہٹی ہے اور دوبارہ لپکے گی، اور امید یہی ظاہر کی جا رہی ہے کہ اب حکومت دوبارہ یہ مسودہ یا مسودے پیش کر سکتی ہے اور اسے پاس کروانے کی کوشش کی جائے گی۔ مگر اس وقت پی ٹی آئی بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ یہ جو وفاقی آئینی عدالت اور سپریم کورٹ آف پاکستان، یعنی دو عدالتیں بیک وقت، اس کا راستہ روکا جا سکے، چیف جسٹس آف پاکستان کی ایکسٹینشن کو روکا جا سکے، اور جسٹس منصور علی شاہ کو ہی چیف جسٹس آف پاکستان بنانا چاہیے، یہ کہنا ہے عمران خان کا۔ اب ہم آتے ہیں ایک اہم ترین اس وقت ایشو جو درپیش ہے، وہ ہے وفاقی حکومت کو، کولیشن پارٹنرز کو، وہ یہ ہے کہ آئینی ترمیم، کیونکہ حکومت کو بہت زیادہ سبکی ہوئی ہے، پریشانی ہوئی ہے۔ 2 روز پہلے مسودہ پیش نہ کر سکی تھی، اور وجہ یہ کیا تھی کہ مولانا فضل الرحمان نے حمایت نہیں کی تھی، اور اختر مینگل نے بھی ہاتھ اٹھا لیے تھے۔ اختر مینگل کا کہنا تھا کہ 2000 جو ان کے لاپتہ افراد ہیں بلوچستان کے، انہیں رہا کیا جائے تو وہ اپنی 2 ووٹس اور جو سینیٹرز ہیں ان کی ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں، مگر حکومت تیار نہ ہوئی۔ اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان کی 8 MNAs کی نشستیں اور 5 جو سینیٹرز تھے وہ بھی راضی نہ ہو سکے، مگر مولانا کو راضی کرنے کے لیے انتھک کوششیں کی جا رہی ہیں۔ مگر ان تمام کوششوں میں اگر دیکھا جائے تو ایک چیز بہت زیادہ واضح ہے کہ نواز شریف سمیت نون لیگ کی جو مین کور تھی، بڑے لیڈران تھے، وہ تمام تر جو یہ کوششیں کی جا رہی تھیں، اس میں سے خاموش یا ڈیلیٹ کیوں تھے اور سائڈ پہ کیوں تھے؟ یعنی رانا ثناء اللہ خان وفاقی وزیر ہیں، ان کے مطابق ان کا برابر ان کے مساوی عہدہ ہے، ان کے پاس ایڈوائزر ہیں پولیٹیکل، اور ان کے پاس ایک وفاقی وزارت بھی ہے انٹر پروونشل کوارڈینیشن۔ وہ خاموش رہے تھے، اور بالکل ان کے کل سے بیانات آنا شروع ہوئے ہیں کہ میں نے حکومت کو منع کیا تھا کہ وہ نمبر پورے نہیں کر سکے، پنگا نہ لیں۔ اس کے علاوہ احسن اقبال ابھی تک خاموش ہیں۔ جو خواجہ آصف ہیں وزیر دفاع، وہ جو خصوصی آئینی کمیٹی بنی تھی اس میں سے وہ نکل گئے تھے۔ اس کے علاوہ نواز شریف لاہور سے خصوصی طور پر ووٹ دینے کے لیے آئے، مولانا فضل الرحمان سے وہ نہیں ملے، وزیر اعظم سے بھی ان کی میٹنگ منسوخ ہو گئی اور وہ ووٹ دیے بغیر چلے گئے۔ لاہور جانے سے پہلے انہوں نے کوئی ملاقات نہیں کی، تو لہٰذا اندازہ کر سکتے ہیں کہ تمام جو مین کور تھی نون لیگ کی وہ خاموش رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈرافٹ نہ تو ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ یا سیکنڈ ٹیئر یا تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ کے ساتھ شیئر ہی نہیں کیا گیا، نواز شریف کے ساتھ بھی مشاورت نہیں کی گئی۔ تو یہ ڈرافٹ آیا تو آیا کہاں سے اور کس کے اوپر مسلط کیا گیا کہ جب وفاقی وزراء کے پاس نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان کو بھی نہیں دیا گیا۔ اب ہم آپ کو ایک بریکنگ نیوز یہ دیتے ہیں کہ اب ایک نہیں 2 ڈرافٹ حکومت لانے کے لیے کوششیں کر رہی ہے۔ ایک ڈرافٹ لائے گی حکومت مولانا فضل الرحمان کی مرضی کا، اور دوسرا ڈرافٹ ہوگا یعنی دوسری ترمیم ہوگی وہ اپنی مرضی کی لائے گی۔ اس کے اوپر مشاورت کا عمل تیز کر لیا گیا ہے۔ میثاق جمہوریت کو بچانے کا اس وقت ڈھونگ رچایا جا رہا ہے، اس کے نام کے اوپر عوام کو، سیاسی جماعتوں کو، سیاسی لیڈرز کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، اور مولانا فضل الرحمان کو بھی اس حوالے سے راغب کیا جا رہا ہے کہ وہ ووٹ دیں، حمایت کریں اس ترمیم کی۔ لیکن مولانا فضل الرحمان بھی کاکے چھنے نہیں ہیں، وہ بھی ایک بڑی سودا بازی کریں گے، اور بتایا یہی جا رہا ہے کہ گورنر شپ ملے گی خیبر پختونخوا کی، 2-3 وزارتیں ملیں گی، 2 سینیٹرز ملیں گے، ڈپٹی چیئرمین شپ جو سینٹ کی ہے وہ مل سکتی ہے، مگر اس کے علاوہ اور بہت کچھ۔ تو عوام کو بھی خفا نہیں کر سکتے، اور اپنی جو لیڈرشپ ہے JUI کی وہ بھی
حمایت کرنے کے حق میں نہیں ہے۔ اب حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 2 ڈرافٹ لائے جائیں گے اور اس کے اوپر تیاری شروع کر دی گئی ہے، اور وزیر اعظم جب واپس آئیں گے بیرون ملک دورے سے تو وہ اس کے اوپر مشاورت مکمل کر کے اجلاس بلا کر انہیں پاس کروانے کی کوشش کریں گے۔ تاہم اب ایک اہم ڈیولپمنٹ آج یہ ہوئی ہے کہ ماضی کے سرکردہ وکلاء رہنما وہ سامنے آئے ہیں۔ علی احمد کرد ان کا نام ہے، سابق سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر، مرکزی رہنما۔ انہوں نے آسما جہانگیر گروپ سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے۔ علیحدگی کا اعلان آج انہوں نے میڈیا سے گفتگو میں کیا ہے کہ آسما جہانگیر گروپ سے ان کا کوئی تعلق نہیں، اور کل جو وکلاء کی ہڑتال شروع ہو رہی ہے، لاہور سے احتجاج شروع ہو رہا ہے مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف، اس وکلاء کنونشن میں وہ زور و شور کے ساتھ شرکت کریں گے اور اپنے دیگر جو وکلاء ساتھیوں کے ساتھ اور سرکردہ وکلاء رہنماؤں کے ساتھ وہ شرکت کریں گے۔ اور ان کا کہنا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ اگر روکا گیا، ان کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا بطور چیف جسٹس آف پاکستان، تو ایک عوامی سیلاب امڑ کر آئے گا اور سب کو بہا کر لے جائے گا۔ علی احمد کرد اور منیر اے ملک دوبارہ ایکٹیو ہو گئے ہیں اور ان کے نام سے سب لوگ واقف ہیں۔ ان کی کوششوں کی وجہ سے وکلاء تحریک شروع ہوئی تھی 2009 میں، 8 سے شروع ہوئی تھی 9 میں، اور انہوں نے سابق چیف جسٹس افتخار چودھری سمیت دیگر وکلاء کی بحالی کے لیے اہم کردار ادا کیا تھا۔ نہ صرف جوڈیشری بحال ہوئی تھی بلکہ مشرف کو بھی گھر جانا پڑا تھا۔ لہٰذا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وکلاء رہنما کئی سالوں بعد خاموش رہنے کے بعد اب وہ منظر یہاں پر آ گئے ہیں۔ علی احمد کرد اور منیر اے ملک سمیت حامد خان گروپ تمام لوگ جو ہیں وہ کل وکلاء کنونشن جو لاہور ہائی کورٹ میں ہو رہا ہے اس میں احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان کریں گے، اور جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بنانے اور چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دینے کے خلاف وہ تحریک شروع کریں گے۔ اور آپ سب کو پتہ ہوگا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی مدت ملازمت 25 اکتوبر کو اس سال مکمل ہو رہی ہے، اور چیف جسٹس جو نیکسٹ ہوں گے وہ جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے، مگر ان کا نوٹیفیکیشن تاحال جاری نہیں کیا جا سکا، اور کوششیں یہ ہو رہی ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو 3 سال توسیع دی جائے، 65 سے 68 سال عمر کر کی جائے۔ تو لہٰذا اس قسم کی کوششیں فی الحال باراور ثابت نہیں ہوئی۔ تاہم اس وقت جو مہرے ہیں اہم سیاست کے وہ مولانا فضل الرحمان ہیں، JUI ہے، مگر وہ اس وقت راضی نہیں ہوئے۔ نوید صدیقی کو اجازت دیں، والسلام، پاکستان زندہ باد۔